حضرات محترم، آج دل کرتا ہے کہ آپ کو ایک حدیث بیان کروں، کیونکہ اس کے اندر ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا اہم سبق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث بیان کروں، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال اور آپ کی خاموش منظوری، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، صحابہ نے آپ کو کرتے دیکھا، انہوں نے آگے بیان کیا، وہ حدیث بن گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ ظاہر حضور نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کو دیکھا، صحابہ نے آگے بیان کیا کہ آقا کی نماز اس طرح ہوتی تھی، تو وہ ساری باتیں جو صحابہ نے بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ حدیث کہلائیں۔ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کو اس بات کی توجہ دلائی کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، شاید آج کے بعد پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ بھی سارے اعمال تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر انجام دیے، وہ بھی صحابہ نے دیکھا اور آگے بیان کیے، وہ بھی حدیث بن گئی۔ اچھا، حدیث کی دوسری قسم آپ کے اقوال ہیں، آپ کی نصیحتیں ہیں، آپ کے احکامات ہیں۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کچھ حکم دیے، بعض دفعہ کچھ نصیحت کی، بعض دفعہ کچھ مشورے دیے، کچھ باتیں کچھ محفلوں میں ارشاد فرمائیں، تو وہ باتیں بھی صحابہ نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر آگے بیان کی، وہ بھی حدیث کہلائیں۔ اچھا، حدیث کی ایک تیسری قسم ہے جس کو ٹیکنیکل زبان میں تقریر کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائلنٹ اپروول، خاموش منظوری۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ عمل بھی حدیث بن گیا، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو آقا اس کو روک دیتے، منع فرما دیتے، کیونکہ آپ نے منع نہیں فرمایا اس لیے وہ بھی حدیث کہلایا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے دوست جو ہے وہ مغرب کے وقت آتے ہیں تو مغرب کی جماعت سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 نفل بھی حضور کی حدیث تقریری سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی حضور نے حکم نہیں فرمایا۔ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھے، آپ خاموش رہے، گویا آپ کی خاموشی نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یعنی اگر یہ غلط ہوتے تو آقا جو ہے ضرور منع فرما دیتے، آپ کا خاموش رہنا اس بات کا دلیل ہے کہ یہ جائز ہے۔ خانہ کعبہ پر عربوں کا یہ رواج تھا کہ غلاف چڑھاتے تھے، اس کو کسوہ کہتے ہیں، کسوۃ الکعبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے منع نہیں فرمایا، اچھا آپ نے حکم بھی نہیں دیا، لیکن تب سے لے کر اب تک وہ روایت باقی ہے۔ اگر غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما دینا۔ اسی لیے مسلمانوں نے بھی اس رسم کو، اس رواج کو قائم رکھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول اور آپ کی تقریر۔ تقریر سے مراد سائلنٹ اپروول۔ آج جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت ثوبان ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یہ حضور کا قول ہے، حضور کا فرمان ہے۔ کسی موقع پر آپ نے کسی محفل میں یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ثوبان نے اس کو یاد رکھا اور آگے اس کو بیان کر دیا۔ ان ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ آپ نے یہ فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی۔ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے،
بحسنات امثال جبال تہامہ، کہ ان کے پاس تہامہ کے جو پہاڑ ہیں ان کے برابر نیکیاں ہوں۔ یہ ایک علاقہ ہے تہامہ، اس کے اندر ایک پہاڑ ہیں بڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں سے تشبیہ دی، اتنی بڑی نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے۔ فرمایا میری امت کے ان لوگوں کے پاس بیزن، اور وہ نیکیاں چمک رہی ہوں گی، روشن ہوں گی۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ ان نیکیوں کو ریت کے ذروں میں تبدیل کر دے، بے حیثیت کر دے، یعنی خاک بن جائیں گی۔ پہلے وہ چمک رہی تھی، بڑی پہاڑوں کی مانند تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ نیکیاں ریت کے ذرات کی مانند بے قیمت بن جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ قال ثوبان، حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، آپ ان کی کچھ خصائص، کچھ صفتیں بیان کر دیجئے، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جلہم لنا، ان کے بارے میں ہمیں آپ وضاحت فرما دیجئے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ اللہ نکون منکم ونحن لا نعلم، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہم اخوانکم، فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہاری رنگ و روپ کے ہوں گے، کوئی علیحدہ شکلیں نہیں ان کی ہوں گی، تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارا ہی رنگ روپ ہوگا۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو بھی عبادت کرتے ہوں گے، جس طرح تم عبادت کرتے ہو راتوں کو بھی عبادت کرتے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے، اذا خلو، جب علیحدگی تنہائی میں ہوتے ہوں گے، بمحارم اللہ ان انتہکوها، تو اللہ کی جو حرمتیں ہیں، اللہ کی جو یعنی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے، وہ پھر معصیت کرتے ہوں گے، گناہ کرتے ہوں گے۔ کب؟ جب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا معیار کیا فرمایا ہے۔ یعنی میں بھی اور آپ بھی، اگر ہم میں سے کوئی شخص جاننا چاہے کہ میں کیسا ہوں، اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے، نیک ہوں نہیں ہوں، متقی ہوں نہیں ہوں، تو وہ اپنی تنہائی کو چیک کرے، اس کی تنہائی کیسی، یہ میرا نہیں، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی تنہائی کو چیک کرے۔ حضور نے فرمایا مجمع کے اندر تو بڑی نیکیاں کرتے ہوں، مسجد کے اندر جا کے بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں گے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں وہاں، اور راتوں کو بھی بعض اوقات اٹھ کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جب وہ بالکل تنہا ہوتے ہوں گے، جب کوئی نہیں ہوگا ان کے اور اللہ کے سوا، جب اللہ ہی ان کو دیکھتا ہوگا، نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، کوئی بھی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، میں اس وقت وہ گناہ کرے، اس وقت گناہوں کا ارتکاب کرے۔ یہ ایک ایسا کرائٹیریا ہے، ایسا معیار ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں کتنے پانی کے اندر۔ محفل کی بات، جلوت کی بات اور ہے، جلوت میں تو لوگ لاکھ پردے اپنے اوپر چڑھائے رکھتے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب نے اپنے اوپر خول چڑھائے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے چہرے ہوتے ہیں، دوستوں کے لیے اور چہرہ، گھر والوں کے لیے اور چہرہ، رشتہ داروں کے لیے اور چہرہ، محلے میں اور چہرہ، لیکن تنہائی کے اندر وہ چہرہ جو صرف اللہ کو نظر آتا ہے۔ تنہائی کے اندر میں کیا سوچتا ہوں، میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، میں کیا پلان کرتا ہوں، میں کیا منصوبے بناتا ہوں، یہ وہ موقع ہے جو انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ اور آج کا جو دور ہے، جو موبائل کا دور ہے، آج کا دور اس اعتبار سے انتہائی خطرناک دور ہے، انتہائی خطرناک، یعنی پرانے زمانوں میں یہ سہولت حاصل نہیں تھی، آج تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ہتھیلی کے اندر پوری دنیا موجود ہے، اور اس کے نیکی بھی موجود ہے، بدی کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر تلاوت سنیں، آپ چاہیں تو اس کے اندر کعبۃ اللہ دیکھیں، روضہ رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ چاہیں تو اس کے اندر پورن موویز دیکھیں۔ اٹ ڈیپینڈز اپون یو، اٹس اپ ٹو یو، یہ کسی اور کا معاملہ نہیں۔
اور یہ آپ جانتے ہوں کہ اللہ جانتا ہے. یعنی پرانے زمانے میں تو اہتمام کرنا پڑتا تھا. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں 2 احباب اکٹھے ہوتے تو باہر سے VCR لے کے آتے تھے اور VCR لے کے پھر اس کو TV کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا اور وہاں پہ کچھ 40-50 یا لفنگے اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ جو موویز دیکھی جاتی تھی. اب وہ بھی ایک محفل کی بات ہوتی تھی. لیکن اب تو معاملہ حد سے گزر گیا. اب تو آپ تنہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, صرف انٹرنیٹ کا آپ کو کنیکشن چاہیے, پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پر موجود. اور یہ عجیب ہے, اس طرح کے لوگ یعنی اس طرح کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید موبائل بند کرنے سے اپنے بچوں کو روک لوں گے, انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ لگوانے سے روک لیں گے. یہ ایک ایسی غلطی ہے, ایک ایسی بھول ہے جو آپ کی کبھی پوری نہیں ہوتی. مجھے یاد پڑتا ہے 15-20 سال قبل جب حسن ٹاؤن اور معراج پارک میں 20 سال شاید ہو گئے, کیبل بچھائی جا رہی تھی, کیبل کے لائن کھدائی ہو رہی تھی, کیبل آ رہی تھی. اسی محلے کے ایک مولوی صاحب میرے پاس تشریف لائے, کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیبل بچھ رہی ہے علاقے میں. بالکل پتہ ہے بچھ رہی ہے. تو آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی میرے بولنے سے کیبل رک جائے گی؟ بالکل رکے گی. میں کہا پھر آپ بولیے, آپ اپنی مسجد میں جائیے اور بولیے, پھر میں دیکھوں گا آپ کیسے روکتے ہیں. میں کہ شاید آپ معلوم نہیں, بڑے بھولے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جنہوں نے سمندر کے اوپر فائبر کیبلز بچھا دی ہے کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر لگا کے. کیا وہ اپنے منصوبوں کو ناکام ہونے دیں گے؟ انہوں نے کمائی کرنی ہے, کمائی کے لیے بنائے منصوبے. اب یہ بیچارے جو کھود رہے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں. آپ ان کو اگر بھگا بھی دیں گے, ان کے جو دیکھنے والے ہیں, ان کے سرپرست جو وہ آ جائیں گے آپ کی گردن میں. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے آپ کیبل کو روک. جب اس طرح کا سیلاب آتا ہے تو سیلاب روکے نہیں جا سکتے. اس کے اندر سب سے اہمیت کیا ہوتی؟ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے, اپنی دیواروں کو مضبوط بنائیے تاکہ سیلاب ان پہ اثر نہ کرے. یعنی اس دور کے اندر بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا, اپنے بچوں کو سمجھایا, خود کو سمجھایا, اپنے اخلاقیات کو ڈیولپ کیا, تو وہ لوگ کیبل کی جو برائی تھی یا کیبل کے اندر جو نقصانات تھے اس سے محفوظ ہیں. یعنی آج کے دور کے اندر بھی امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا اور کینیڈا, ان معاشروں کے اندر رہنے والے بھی جو لوگ اپنی بنیادیں بڑی کرتے ہیں, دیواریں مضبوط کہ وہ وہاں بھی محفوظ ہیں. اور نہ محفوظ رہنے والے ہمارے اسلامی معاشرے میں محفوظ, اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کی, اپنی دیواریں مضبوط نہیں کی, اپنی بنیادیں استوار نہیں کی. بیان ہی یہی معاملہ آج موبائل کا ہے, انٹرنیٹ کا ہے. آپ اسے روک نہیں سکتے. اس کے پیچھے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جنہوں نے کمائی کرنی ہے. انہوں نے آپ کو اپنا مال بیچنا ہے اور وہ بیچیں گے تب ہی جب یہ گھر گھر پھیلے گا. اس میں ایک ہی صورت ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں, اپنا ایمان مضبوط کیجئے. یعنی آپ جہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, جس طرح بھی ہوں, تو آپ پر کوئی یہ اثر انداز نہ ہو سکے. جتنی بھی ہوائیں چلیں, اگر آپ نے شمع روشن کر کے مرتبان کے اندر رکھی ہوئی ہے, وہ ہوائیں اس کو بجھا نہیں سکتی. اگر آپ نے شمع روشن کر کے میدان کے اندر رکھ دی ہے تو معمولی سی ہوا بھی اس کو بجھا دے. یہ ہوائیں ہیں, برائی کی جو ہوائیں ہیں, اور آج کل تو ہر دوسرے دن ایک نئی ہوا پیدا ہوتی ہے. اس کا علاج ان ہواؤں کو روکنا نہیں ہے, نہ ہم روک سکتے ہیں, نہ ہماری استطاعت ہے. یہ تو حکومتوں کے کام ہوتے ہیں, ریاستوں کے کام ہوتے ہیں. اگر ریاست اپنی ریاست کی سطح پر چاہے تو روک سکتی ہے, لیکن جب وہ خود اس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں تو پھر یہ ہماری انفرادی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ایمان مضبوط ہو جائے. اچھا, یہ حدیث اتنی خطرناک وعید کیوں ہے اس کے اندر کہ پہاڑوں جیسے اعمال جو ہے ریت کے ذرے بن جائیں گے؟ کیوں؟ کہ گویا کہ اس بندے نے یہ سمجھا کہ تنہائی میں مجھے اللہ نہیں دیکھتا. اللہ, اس نے اللہ کو حاضر ناظر نہیں جانا. ایسا ہی ہے نا, اگر اس کے دل کے اندر یہ گمان ہوتا کہ میرا اللہ ہر دم مجھے دیکھتا ہے, میں جہاں بھی ہوتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے, تو وہ پھر تنہائی کے اندر بھی یہ ارتکاب نہ گویا اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اور جس نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ تو اس کو قیامت جہنم کے اندر بھیجے گا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننا ہمارا فرض ہے. وہ کسی کہا نا اللہ والے نے اپنے مریدوں سے, شاگردوں سے
جاؤ یہ مرغی لے آؤ اور اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا ہے۔ سارے ذبح کر کے لے آئے، ایک اس کو زندہ ہی واپس لے آئے۔ پوچھا کہاں ذبح کی؟ کسی نے کہا جی میں نے کمرے کے اندر بند ہو کے ذبح کی، کسی نے کہا جی میں نے جنگل میں جا کے ذبح کی، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ ایک سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا کہ استاد جی آپ نے حکم دیا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھا۔ استاد جی میں ہر جگہ گیا، میں نے ہر جگہ اللہ کو موجود پایا، اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا۔ تو یہ حدیث یہ سکھاتی مسلمانوں اللہ کو اپنے ساتھ لو، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ یہ ذکر کی ضربیں لگانی جو ہے یہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اور اگر ذکر کی ضربیں لگانے کے باوجود بھی تنہائی کے اندر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو بیکار ہے۔ کہ کروڑ دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اگر تمہارے دل پہ یہ اثر ہی نہیں ہوا اور تنہائی پھر تمہاری گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ بیکار ہے۔ نمازیں تمہاری لمبی لمبی ہیں اور تمہاری تلاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی خوبصورت ہے، لیکن تنہائی تمہاری اسی سمندر کے اندر، اسی گندگی کے اندر غرق ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر، اگر تمہاری تنہائی جو ہے وہ پاک ہو جائے، اللہ کی قسم میں اس قرآن کے مان پہ کہتا ہوں، تمہارا حشر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نہیں میرے یوسف کی تنہائی کیسی خوبصورت، یہی کمرہ بند ہے اور زمانے کی خوبصورت ترین عورت سامنے کھڑی اور دعوت گناہ دے رہی، کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے، سارے اسباب میسر ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی جوانی کے ہیں، شباب پر ہے، ایسا نہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، شباب، جوانی کے شباب موجود ہے، عورت بھی جوان ہے، خود دعوت دے رہی ہے، کمرے کے دروازے بھی بند ہیں، تالا بھی لگا دیا اس نے۔ اللہ اکبر، اور اسی حال میں یہ ہوتی ہے تنہائی کی حفاظت کر۔ اسی حال میں یوسف علیہ السلام جو دوڑے ہیں کہ بی بی نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسی سے یاد آیا اس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے، روزانہ پڑھنے آتے دیوبند کے مدرسے۔ ایک دفعہ لیٹ ہوئے، بہت دیر ہو گئی۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا جی حضرت رہنے دیجیے، نہ پوچھ۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ، تم تو کبھی لیٹ نہیں ہوئی زندگی میں۔ کہا جی حضرت جس راستے گھر آتا ہوں اس راستے میں ایک نوجوان عورت کا گھر ہے، وہ روزانہ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتی اور میں روزانہ جو ہے اس کی دعوت کو ٹال دیتا۔ ایک دن شیطان نے میرے دل کے اندر بھی ڈالا اور میں اس سے کمرے میں چلا گیا، اور جب اس سے کمرے کے اندر گیا تو فوراً مجھے قرآن کی یاد آ جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنی تنہائیوں کے اندر پہ اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں نصیب فرمائے۔ کہا کہ حضرت جو ہی مجھے یہ بات یاد آئی میں نے اس عورت سے بہانہ کیا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مجھے واش روم جانا ہے، جو لیٹرین کی حاجت ہے۔ کہا کہ حضرت میں وہاں پہ گیا، میں نے گندگی کی اور وہ گندگی میں نے اپنے بدن کے اوپر مل، وہ گندگی میں اپنے بدن کے اوپر مل کے آیا اور اسے کہا کہ آ جاؤ میرے نزدیک۔ کہا کہ اس عورت نے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ اس حالت میں کیسے آ سکتا؟ حضرت کہتے کہ میں بھی کہوں تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آ رہی؟ میرے مولا نے اس گندگی کو خوشبو کے اندر بدل دیا۔ پورا مدرسہ جو تھا دیوبند کا اس خوشبو سے مہک۔ اللہ پھر ایسے مان رکھتے ہیں، ایسے لاج رکھتے ہیں جو تنہائی کے اندر بھی یاد رکھتے ہیں کہ میرا مولا میرے ساتھ۔ مجمع کے اندر یاد رکھنا کوئی آسان نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا، لوگ چوری نہیں کرتے، چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا۔ جب بڑا مجمع ہو تو لوگ تو پھر بڑے ولی اللہ بنے رہتے ہیں، بڑے پاک صاف بنے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، خدا کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے ہمیں تنہائیوں کو پاک کر لیا تو میرا مولا جو ہمارا حشر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اس موقع پہ دیکھا کوئی بس نہیں ہے، ہر طرف رکاوٹ ہے، دروازے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی نہیں ہے، تو اسی حالت میں ایسا نہیں دروازہ آپ نے دوڑ لگا دی ہے، اب کس کے مان پہ دوڑ لگائی ہے؟ اپنے مولا کے مان پہ دوڑ لگائی ہے۔ جب مولا کے مان پہ دوڑ لگائی، تالے بھی کھلے، دروازہ بھی کھلا اور یوسف علیہ السلام باہر پہنچے۔ پھر مولا ایسے مدد کرتا ہے۔ عورت نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا، قمیض پھٹی ہے اور سامنے دیکھا، سامنے جو خاوند کھڑا ہے اور ایک اور بھی ساتھ اس کے وزیر ہے۔ معاملہ پیش ہوا، بڑی لمبی کہانی، معاملہ پیش ہوا تو یہی دلیل کام آ گئی۔
کہا کہ دیکھو اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت گناہگار ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف گناہگار ہے، قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہماری قمیضیں بھی پیچھے سے پھٹیں، اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے، ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے لیے راتوں کو رونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا آسان ہے مجمع کے اندر نعرہ تکبیر بلند کرنا بھی بڑا آسان ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن تنہائی خدا کے لیے، تنہائی کے اندر صرف اللہ یاد آئے، یہ ایک معیار ہے، تھرمامیٹر ہے۔ ذرا چیک کیا کریں میں کہاں تک پہنچا، میری تنہائی اگر 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ہے، ان 2-3 گھنٹوں میں اللہ میرے ساتھ کتنا ہوتا ہے، کتنا وقت مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اس حدیث کے مضمون کو بار بار غور کیجیے کہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن اللہ یہ فرمائے گا انہوں نے میری لاج نہیں رکھی، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا دنیا کے اندر۔ کیا یہ سمجھتے تھے کہ میں تنہائی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا؟ میں تو ہر جگہ، کالا اندھیرا ہو، رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہوں، اور میں اس کی آواز کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میرا مولا وہ مولا ہے، اس اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو گمان گزرتے ہیں میرا مولا اس سے بھی واقف۔ خدا کے لیے ان گمانوں کی حفاظت کی، تاکہ قیامت میں ہمارا حشر جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ بھی نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔